اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شرعی احکامات اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلقہ چند ضروری مسائل عرض کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ اگر وقت بچا تو مصارف زکوٰۃ سے متعلق مزید مسائل عرض کیے جائیں گے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد کہ شریعت نے زکوٰۃ کو خرچ کرنے، صرف کرنے کے لیے خاص مقامات متعین کیے ہیں، جن مقامات کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، انہیں ہی مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم شریعت کے مقرر کردہ مقامات پر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے تو بسا اوقات ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ضائع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ادا تو ہوتی ہے لیکن ناقص طریقے سے ہوتی ہے اور شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلقہ چند ضروری مسائل ذہن میں رکھیں، اس کے بعد مصارف زکوٰۃ کو جانیں، اور پھر ہم اپنی زکوٰۃ کو صحیح مقام پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے شرعی فقیر کی تعریف ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ بارہا ایسا ہوگا کہ ہم فقیر کا لفظ استعمال کریں گے۔ عموماً آج کل ہمارے ہاں فقیر کا لفظ ان لوگوں پر استعمال ہوتا ہے جو عموماً روڈوں پر مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں یا گلی محلوں میں آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو شرعاً یہ فقیر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ شرعی فقیر کی مخصوص تعریف ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ شرعی لحاظ سے فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود نہ ہو، یا اس کو ہم اور تفصیل کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس نہ تو 7.5 تولہ سونا ہو، نہ 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ اتنا تجارت کا مال ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوتی ہو، یعنی 9,500 یا 10,000 تک کا تجارت کا مال بھی نہ ہو، نہ اس کے پاس نقد اتنا روپیہ ہو جو 9,500 یا 10,000 تک ہو، نہ اس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ جس سامان کی مالیت 9,500 یا 10,000 تک پہنچ جائے۔ اور ضروریات زندگی کی آپ کو میں نے تعریف، یا جس کو حاجت اصلیہ بھی کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ کو پچھلے پروگرامز میں عرض کی تھی کہ جن چیزوں کے بغیر انسان کا گزارا انتہائی مشکل ہو جائے، زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے، انہیں ضروریات زندگی کہتے ہیں، یا حاجات اصلیہ میں مستغرق اشیاء کہا جاتا ہے۔ اس میں تمام مطلب کپڑے، جوتے، برتن، گھر کا دیگر سامان، بستر وغیرہ، سواری، اسکوٹر، کار وغیرہ، یا طالب علم کمپیوٹر یوز کرتا ہے اور واقعی وہ تعلیم کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ فریج، واشنگ مشین، ایئر کنڈیشن، یہ اسی میں آتے ہیں۔ ہاں، ٹی وی وغیرہ اس میں حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، اس کے بغیر گزارا کرنا آسان ہے، دشوار نہیں ہے۔ تو نہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، نہ 52.5 تولہ چاندی، نہ اتنا مال تجارت جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچتی ہو، نہ اتنا کیش روپیہ ہو، نہ حاجات اصلیہ سے زیادہ، ضروریات زندگی سے زیادہ ایسا سامان ہو جس کی مالیت 9,500 یا 10,000 تک پہنچ جاتی ہو۔ اور بالفرض اگر یہ چیزیں ان کے پاس ہیں تو پھر اتنا قرضہ نہ ہو کہ جس قرض کو ادا کرنے کے بعد یہ مقدار نصاب باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی، اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، لیکن اس کے اوپر 5 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو بظاہر یہ لکھ پتی کہلائے گا کہ 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، لیکن اگر یہ 5 لاکھ روپے قرضہ ادا کرتا ہے تو یہ 2 لاکھ دینے کے باوجود 3 لاکھ روپے اس کے اوپر رہیں گے، تو یہ بھی شرعی فقیر کہلائے گا۔ تو اب شرعی فقیر کی تعریف آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اس شخص کے پاس یا تو نصاب کے برابر چیز ہی موجود نہ ہو، رقم وغیرہ، سونا چاندی وغیرہ موجود نہ ہو، اور اگر ہو تو پھر اس پہ اگر اتنا قرضہ ہو کہ اس کو ادا کرنے کے بعد یہ چیزیں، یہ نصاب باقی نہیں رہے گا، تو پھر وہ شرعی فقیر ہے۔ یہ تھوڑا اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ بارہا یہ شرعی فقیر کا مسئلہ درمیان میں آئے گا، شرعی فقیر کے بارے میں احکامات بیان ہوں گے، تو اس وقت آپ کو اسی شخص کو انہی خصوصیات کے ساتھ اپنے ذہن میں ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق پہلا مسئلہ یاد رکھیں جو میں پہلے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں، پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو انسان ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کو حاضر کرے،
اور زکوٰۃ کی نیت کی حاضری کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دے رہے ہوں اور کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے تو آپ بلا تعامل بغیر غور و تفکر کے فوراً بتا سکیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ سوچنے میں لگ گئے کہ کیا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی نیت حاضر نہیں تھی، کیونکہ نیت دل کے پختہ ارادے وہ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں پختہ ارادہ ہے تو زبان سے اس ارادے کے اظہار میں بالکل تأمل، تفکر، تذبذب، شک و شبہ یا شش و پنج یا دیر نہیں ہونی چاہیے، فوراً آپ بتائیں۔ تو اس لیے نیت کا مطلب یہ ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت حاضر ہو، یا پھر آپ نے کل مال میں سے زکوٰۃ والا مال علیحدہ کرتے وقت نیت کر لی ہو کہ یہ زکوٰۃ میں علیحدہ کر رہا ہوں، جب کوئی مستحق نظر آئے گا تو میں ادا کر دوں گا، تو یہ نیت بھی کافی ہے۔ اور اس صورت میں جب کہ آپ نے مال کو علیحدہ کیا، ادا کرتے وقت اگر نیت موجود نہ بھی ہو تو چونکہ علیحدہ کرتے وقت آپ نے نیت کر لی تھی تو یہ نیت کافی تھی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سال بھر تک خیرات کرتا رہا اور اس وقت زکوٰۃ کی اس نے نیت نہیں کی تھی، نہ اس مال میں سے وہ خیرات کر رہا ہے جسے بانیت زکوٰۃ علیحدہ کیا تھا، تو اس شخص کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بعد میں چاہے نیت کر لے۔ مثلا کوئی سال بھر تک خیرات کرتا رہا، ویسے کسی غریب کو دے دیا، کچھ کسی کو کھانا دے دیا، کسی کو اور اس کا کام کروا دیا، اور بعد میں یہ چاہتا ہے کہ اب میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں اور وہ تمام صدقہ و خیرات زکوٰۃ میں شمار ہو جائے، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ مال علیحدہ کر کے رکھ لیا تو یہ علیحدہ کرنا نیت کے معاملے میں تو کام دے گا، لیکن یہ شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے میں ابھی بری ذمہ نہیں ہوا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر اس نے مال کچھ علیحدہ کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو ہم یہ کہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، نہیں، بلکہ اس پہ زکوٰۃ کا مطالبہ باقی رہے گا، اور اب یہ مال جو اس نے علیحدہ کیا تھا یہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ اس کی اولاد یا کوئی بھی جو اس کے وارث وغیرہ ہیں ان کو بطور وراثت ملے گا۔ تو گویا کہ صرف علیحدہ کرنے سے ادائیگی نہیں ہوتی ہے، اور انسان اب بھی قابل گرفت رہے گا۔ اگر علیحدہ کی اور ادا نہ کر سکا اور مر گیا تو اس کے بارے میں یہی حکم ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کو ادا کیے بغیر ہی مر گیا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی علیحدہ کر دے تو اپنے گھر والوں کو بتا بھی دے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کر دینا۔ تو اگر یہ وصیت کر کے چلا جائے تو پھر ورثاء کے لیے لازم ہوتا ہے کہ مال کے 3 حصے کریں اور تیسرے حصے میں سے اس کی وصیت پوری کریں۔ اب اگر تیسرے حصے میں سے زکوٰۃ مکمل طور پہ ادا ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر ادا نہیں ہوئی تو پھر ورثاء پہ واجب نہیں کہ بقیہ مال میں سے اس کے زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ہاں، یہ مستحب ضرور ہے، افضل ہے کہ اگر چاہیں تو اپنے مال کو مزید صرف کر کے والد صاحب یا کوئی بھی جو ہیں ان کو زکوٰۃ کے معاملے سے بروئے ذمہ کروا لے، لیکن بہرحال ان پر واجب نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ بسا اوقات انسان براہ راست خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بلکہ کسی کو ادائیگی زکوٰۃ کا معاملہ سپرد کر دیتا ہے، بھائی آپ میرا یہ مال لے جاؤ، فقراء میں تقسیم کر دینا، یا آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دینا۔ تو جس کو ہم زکوٰۃ کا معاملہ سپرد کریں گے اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ اس سے متعلقہ ضروری مسائل بھی ہمیں ذہن میں محفوظ رکھنے بہت ضروری ہیں۔ ایک شخص نے وکیل کو زکوٰۃ دی اور زکوٰۃ دیتے وقت نیت کی کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اور وکیل سے کہا کہ یہ فلاں فقراء وغیرہ میں آپ تقسیم کر دیں یا کسی جگہ پہ جہاں پہ آپ بہتر محسوس کریں میری زکوٰۃ لگا دیں۔ اب وہ وکیل لے کر گیا اور اس نے زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر اس نے نیت نہیں کی ہے اور دینے والے نے، جس کو موکل کہا جاتا ہے، وکیل بنانے والا، اس نے زکوٰۃ کی نیت کی تھی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بالفرض اگر وکیل نے، یہ جو موکل تھا، اس نے بھی نیت نہیں کی تھی، وکیل کو دے دی تھی کہ بھئی آپ یہ لے جائیں اور صدقہ کر دیں، مثلا نفلی صدقہ کر دیں، اور وکیل نے جا کر فقیر کو نفلی صدقے کی نیت سے دے بھی دی، تو جب تک یہ مال فقیر کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ موکل نیت کر لے گا کہ میں اس کو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو وہ زکوٰۃ بن جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم براہ راست کسی فقیر کو دیں اور اسے بغیر زکوٰۃ کی نیت کے دے دیا تھا اور بعد میں ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو جب تک وہ مال اس فقیر کے ہاتھ میں ہے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگر یہ مال اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی اگر وہ پہلے خرچ کر چکا ہے تو پھر اب ہمارا نیت کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی غریب رشتہ دار وغیرہ نے ہم سے امداد طلب کی، ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں، بعد میں خیال آتا ہے کہ ارے اگر زکوٰۃ کی نیت کر لیتے تو بہت اچھا تھا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی۔ تو اگر آپ کو غالب گمان بھی ہے
یعنی یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تم نے خرچ کر لیا کہ نہیں کر لیا. اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ ابھی پیسہ اس کے پاس ہوگا تو فوراً زکوٰۃ کی نیت کر لیں، انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا وہ پیسہ زکوٰۃ میں شمار ہو جائے گا. یہ بھی یاد رکھیے کہ وکیل کو آپ نے پیسہ دیا کہ میری زکوٰۃ ادا کر دینا، اور زکوٰۃ کی نیت سے دیا، اور وکیل نے آگے جا کے اس کو نفل صدقے کی نیت سے دے دیا، بلکہ کہہ کر دیا کہ یہ نفل صدقہ ہے، تو اس وکیل کے اس فعل کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وکیل کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس مال کو اپنے بیوی بچوں کو دے دے، اپنے کسی رشتہ دار کو دے دے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ یا مثلا ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، بیوی بچوں کو دے دے؟ تو یاد رکھیں کہ اس کی اجازت ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی یا بیوی بچے شرعی فقیر ہوں، اور اس کے بچوں کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے. اگر بالغ ہیں اور شرعی فقیر ہیں تو یہ ان کو دے سکتا ہے، بیوی کو دے سکتا ہے، بچوں کو دے سکتا ہے. اگر اس کے بچے نابالغ ہیں تو نابالغ کا حکم وہی ہوتا ہے جو باپ کا ہے. تو اب اگر یہ وکیل خود غریب ہے، شرعی فقیر ہے، تو اس کے نابالغ بچے بھی شرعی فقیر کہلائیں گے، انہیں یہ دے سکتا ہے. اور اگر یہ خود شرعی فقیر نہیں ہے تو اپنے نابالغ بچوں کو نہیں دے سکتا. بالغ بچوں کا حکم باپ سے علیحدہ ہوتا ہے. باپ اگر شرعی فقیر نہیں لیکن بالغ بیٹا شرعی فقیر ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اور اگر باپ مثلا شرعی فقیر ہے اور بیٹا شرعی فقیر نہیں تو یہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. کسی کی زکوٰۃ اپنی تو دے نہیں سکتا، وہ آگے مسئلہ بیان کریں گے. لہٰذا یہ ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اگر وکیل اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہتا ہے اور وہ سب کے سب بالغ ہیں تو پھر ان سب کا شرعی فقیر ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے اور وہ بچے نابالغ ہیں تو پھر اس خود وکیل کا شرعی فقیر ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا اگر مثلا میں نے کسی کو کہا بھئی یہ زکوٰۃ آپ جہاں پہ بہتر سمجھیں دے دیجئے گا، تو کیا وہ وکیل خود اس زکوٰۃ کو رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موکل کے اجازت دینے پر موقوف ہے کہ اس نے کس نوعیت کی اجازت دی ہے. اگر تو اس موکل نے یعنی زکوٰۃ دینے والے نے اس شخص کو کہا تھا بھئی میری زکوٰۃ لے جاؤ اور فلاں مدرسے میں دے دو، فلاں فقراء میں تقسیم کر دینا، فلاں مزار پہ جو فقیر بیٹھے ہیں ان کو سب میں تقسیم کر دینا، اگر اس نے متعین کر دیا ہے تو اب یہ وکیل نہیں رکھ سکتا. اگر رکھے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور اگر دینے والے نے مکمل اجازت دی تھی، کوئی خاص مقام، خاص شخص متعین نہیں کیے تھے، مثلا یوں کہا تھا یہ زکوٰۃ لے جاؤ جہاں تم بہتر محسوس کرو دے دینا، تو اس وقت یہ لینے والا اگر واقعی شرعی فقیر ہے تو یہ خود بھی زکوٰۃ رکھ سکتا ہے، کیونکہ مالک نے مکمل طور پر اس کو اختیار دیا تھا. لہٰذا اگر وکیل یہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ خود رکھ لوں تو پھر وہ مالک سے مکمل پہلے اختیار لے لے کہ آپ مجھے مکمل اختیار دیتے ہیں، میں کسی بھی مقام پہ اس کو خرچ کر دوں، کسی بھی صحیح مقام پہ اس کو صرف کر دوں. تو اگر وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو مکمل اجازت دیتا ہوں، تو اب یہ وکیل خود بھی زکوٰۃ رکھ سکتا ہے بشرطے کہ شرعی فقیر ہو. اچھا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا ایک شخص نے دوسرے کی طرف سے بغیر اس کی اجازت کے زکوٰۃ ادا کر دی، تو کیا یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ مثال کے طور پہ زوجہ گھر میں ہے، زوجہ کو پتہ بھی نہیں اور شوہر نے زوجہ کی طرف سے باہر زکوٰۃ کسی فقیر کو دے دی، تو کیا یہ زوجہ کی طرف سے ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو ایک اصول تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص بالغ ہے تو اس بالغ کی اجازت کی بغیر کوئی دوسرا اس کی طرف سے مال وغیرہ اگر صدقہ کرے گا، فرض صدقہ ضروری ہے، فرض ہو یا واجب ہو، تو وہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ بالغ سے اجازت نہ لے لی ہو. لہذا اس مسئلے کی روشنی میں تو اگر شوہر نے بیوی کی اجازت کے بغیر اور اس سے پوچھے بغیر زکوٰۃ ادا کی تو یہ بیوی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی بلکہ نفلی صدقہ ہو جائے گا. ہاں، دوسری صورت ایک یہ ہوتی ہے کہ بالغ کی طرف سے بغیر اس کی اجازت کے خرچ کیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ خرچ کرنے والا اس کی اجازت پہلے ہی وصول کر چکا ہے یا اس کے تمام کاموں کا خود ہی کفیل ہے. مثال کے طور پر جیسے ایک بالغ بیٹا ہے، باہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس نے اپنے گھر پہ کہا ہوا ہے کہ میری قربانی بھی یہاں پہ تم لوگ کر دیا کرو، ماہانہ اور سالانہ جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی تم لوگ ادا کرتے رہا کرو. تو اب چونکہ اس کے گھر والے اس کے کفیل ہو گئے ہیں، اس کا کام، اس کا معاملہ ان کے ہی سپرد ہے، وہ بیٹے نے پہلے ہی اجازت دی ہوئی ہے، تو اب ہر کام میں اس سے پوچھنا ضروری نہیں ہوگا. گویا کہ ایک مرتبہ اپنا تمام معاملہ ان کے سپرد کر دینا
اس بات پر دلیل بن گیا کہ اب ہر قسم کے فرض اور واجب صدقے کا اختیار اس نے انہیں دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے، لہٰذا اب ان کی طرف سے، اس بالغ کی طرف سے بغیر اس کی موجودہ اجازت کے آپ خرچہ کر سکتے ہیں اور اس کی طرف سے زکوٰۃ وغیرہ ادا ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں دلالتاً اجازت دینا۔ ایک صراحتاً ہوتا ہے، زبان سے کہہ دینا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یا مجھ سے کہیں آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں، یہ صراحتاً ہوتی ہے۔ اور دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے صراحتاً نہیں کہا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کی طرف سے اجازت ہے، اس کو دلالتاً کہتے ہیں۔ تو اجازت دو طرح کی ہوتی ہے اور دونوں کی وجہ سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، یعنی بالغ کی طرف سے اس کی غیر موجودگی میں زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے بشرطے کہ اس نے اجازت دی ہو، صراحتاً یا دلالتاً۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا یا آپ کسی کی زکوٰۃ کے وکیل بن رہے ہیں اور آپ نے اس کا پیسہ رکھ کر اپنا پیسہ زکوٰۃ میں دے دیا تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور یہ صورت جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا بھئی یہ میری زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ نے دیکھا ہزار ہزار کے بڑے کرارے نوٹ تھے، آپ نے کہا میرے پاس ذرا ٹیڑے میڑے سے نوٹ ہیں، پرانے ہیں، چلو یہ میں رکھ لیتا ہوں اور یہ پرانے نوٹ زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ پہلے دور میں فقہا نے یہی لکھا کہ جو پیسہ زکوٰۃ کے لیے دیا گیا ہے اسی پیسے کی ادائیگی واجب ہے، دوسرے کو ادا نہیں کر سکتے، یعنی دوسرا پیسہ بدل نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں جو سکے ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوتے تھے، اور ان کے استعمال کی وجہ سے بسا اوقات یہ گھس جایا کرتے تھے، ان کے نقوش بسا اوقات مٹ جاتے تھے، یہ گرتے تھے تو جھڑ جایا کرتے تھے۔ اس لیے حکم یہ تھا کہ جو مالک نے پیسہ دیا ہے بعینی اسی پیسے کو آپ صدقہ کریں، دوسرا نہیں بدل سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر مالیت میں، مقدار میں، وزن میں کوئی فرق ہو جائے۔ لیکن آج کل چونکہ ہمارے ہاں نوٹ سسٹم ہے، عموماً زکوٰۃ نوٹ کے ذریعے نکالی جاتی ہے، اور نوٹ چاہے کتنی ہی شکلیں بدل لے، چاہے وہ کرارا ہو، چاہے پرانا ہو، چاہے اس پہ ٹیپ وغیرہ لگی ہو، اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لہٰذا اب وہ شبہ بھی ختم ہو گیا کہ شاید نوٹ بدلنے سے یا سکے وغیرہ بدلنے سے مالیت اور وزن میں فرق آ جائے، لہٰذا اب یہ مسئلہ بالکل آسان ہو گیا ہے اور ہمارے لیے نوٹ بدل کر کسی کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی جائز ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا یا آپ کسی کے وکیل بنے ہوئے ہیں تو اس وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور کو اس زکوٰۃ کا وکیل بنا دے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا کہ بھئی جہاں آپ مناسب سمجھیں یہ پیسہ میرا زکوٰۃ میں آپ خرچ کر دیجیے گا، وہ گیا، اس نے ایک اور تھرڈ پرسن کو کہا کہ بھئی یہ کسی کا پیسہ ہے، آپ اس کو صحیح مقام پہ خرچ کر دیجیے گا، تو اس طرح ایک وکیل کا کسی دوسرے کو وکیل بنانا بالکل جائز ہوتا ہے۔ لیکن یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں ہے، نکاح کے مسئلے میں یہ جائز نہیں ہوتا، جیسے کہ وہ بچی سے اجازت لے کر وکیل آتا ہے اور پھر آگے کسی کو وکیل بنا دے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں زکوٰۃ کے باب میں یہ بالکل جائز ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی کو وکیل بنایا تو یہ وکیل اپنی جگہ کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے۔ آخری مسئلہ اس سلسلے میں ایک مزید یاد رکھیں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ، اس پہ سال گزر گیا، زکوٰۃ بن گئی، اور پھر ایسا ہوا کہ اچانک کوئی ناگہانی آفت آئی اور کل کا کل مال ہلاک ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ اس کی زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سال گزرا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے گھر میں آگ لگ گئی، کل کا کل مال جل گیا اور بینک وغیرہ میں بھی کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ معاف ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی یا مال گم گیا، کہیں مطلب اس کے دریا وغیرہ میں گر گیا، ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت جب اس کا اپنا کوئی عمل، اپنا اختیار، اپنا قصد و ارادہ شامل نہ ہو، اور اگر اس نے خود مال ہلاک کیا، مثال کے طور پر سال گزرا اور اس نے کل کا کل مال کسی کو تحفے میں دے دیا، تو اب اس کے پاس سے مال جدا تو ہو گیا ہے لیکن اس کے اپنے عمل سے ہوا ہے، اپنے اختیار سے ہوا ہے، کسی ناگہانی آفت سے نہیں ہوا، لہٰذا اب اس پر سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ بہت ہی غریب آدمی ہے اور اب وہ ہماری وہ مطلب قرضہ ادا نہیں کر سکتا، تو کیا ہم زکوٰۃ کی نیت سے وہ قرض معاف کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم قرضہ معاف کر دیں اور وہ قرضہ ہماری زکوٰۃ میں شمار ہو جائے؟ تو یاد رکھیں، یہ آپ کو پہلے مسئلہ بتا دیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت یا تو دیتے وقت حاضر ہونی چاہیے یا کل مال میں سے زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ کرتے ہوئے نیت حاضر ہونی چاہیے۔ لہذا جس وقت آپ نے اس کو قرضہ دیا تھا اس وقت کوئی زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، اور نہ آپ نے اس پیسے میں سے یقیناً قرضہ دیا ہوگا کہ جس کو آپ نے بنیت زکوٰۃ علیحدہ کیا ہے، لہٰذا اب وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی اگر مثلا آپ نے کسی کو پیسہ دیا
اور اس کے پاس مال موجود تھا تب تو آپ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں، اور یقیناً اب تو وہ قرض لے کر تمام کو خرچ کر چکا ہے، لہٰذا وہ پیسہ اس کے پاس نہیں، اب آپ زکوٰۃ کی نیت کر بھی لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس سے متعلقہ مزید مسائل انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آپ اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا نگہبان ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔